السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں سپارہ نمبر 16 ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور آیات ہیں 105 سے 114 تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ بھائی جب قیامت برپا ہوگی تو ان عظیم الشان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، ذرہ ذرہ کر کے فضا میں اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ صاف چٹیل میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تم اس زمین میں کوئی ناہمواری، کوئی ابھار، کوئی ٹیلا، کوئی بل سلوٹ، کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، صاف چٹیل برابر میدان ہو جائے گی پوری زمین۔ کیا شان ہے اللہ کی۔ قرآن کو اس حوالے سے بھی پڑھا کریں کہ صرف اللہ کی شان، صرف اللہ کی عظمت، اس اونچی شان والے کی شان دکھے مجھے اور آپ کو، اور جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ کی شان دل میں بیٹھے گی، تو اس کے احکامات کے سامنے سرنگوں ہونا آسان ہو جائے گا۔ بندے کے دل میں جس شخصیت کی عظمت ہوتی ہے، اس کی مشکل آرڈر کو بھی پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس شخصیت کی عظمت نہیں ہوتی، اس کی آسان بات بھی مانی نہیں جاتی، ماننا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخصیت ہے، اس کی عظمت دل میں بہت بیٹھی ہوئی ہے لیکن کم ہوتی چلی گئی، جیسے کم ہوتی چلی گئی تو اس کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا۔ اللہ سے جب بندہ لاپرواہ ہوتا ہے، اللہ کی شان اترتی جاتی ہے۔ جب اللہ کی شان اترتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ صرف اس قرآن میں اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں، بلکہ اپنی عظمت، اپنی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس شان اور اس عظمت میں توحید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ شان عظمت اس لیے بیان ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت رچ بس جائے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہی ہے، یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر کے، ذرہ ذرہ کر کے فضا میں اڑا دے گا، چٹیل اس زمین کو چٹیل صاف میدان بنا دے گا۔ کوئی کجی، کوئی ابار، کوئی بل سلوٹ، اونچ نیچ، کوئی نشیب و فراز، کچھ بھی نہیں ہوگا اس زمین پہ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ وہ دن ہوگا جب ایک پکارنے والا فرشتہ میدان حشر میں حاضر ہونے کے لیے آواز لگائے گا۔ میدان حشر میں حاضر ہونے کے لیے آواز لگائے گا تو لوگ اس آواز کے پیچھے دوڑ لگائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا، اور دوڑ بھی کیسے لگائیں گے؟ ادھر ادھر منحرف نہیں ہوں گے، سیدھے اس آواز کے پیچھے۔ لا عوج لہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر خوف کا عالم کیا ہوگا؟ وخشعت الاصوات، ساری آوازیں دب جائیں گی للرحمن، خدا رحمان کے سامنے۔ رحمان کا لفظ خصوصیت سے استعمال ہوا ہے۔ لوگ رحمان کے لفظ سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ ذات جس پر رحمت ختم ہے، اس نے تو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ کہ رحمان کے سامنے خوف سے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ ایک ہوتا ہے بندہ کسی بہت بڑے سنگ دل کے سامنے جائے تو ویسے ہی ڈرتا ہے، رحم دل کے سامنے جائے تو مطمئن ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی نفسیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنگ دل تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ بات یہ، اللہ جبار اور قہار تو ہے، اللہ عزیز ذو انتقام تو ہے،
اللہ کی جو صفت جباریت ہے، اس کی قہاریت ہے، اس کا عزیز ذو انتقام ہونا ہے، وہ دل میں آئے تو ویسے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمان کا پہلو دل میں آئے تو خوف طاری نہیں ہوتا، بندہ امن میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ رحمان جس پر رحمت ختم ہے نا، وہاں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ رحمان کا پہلو بھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ رحمان ہے، اس کے باوجود خوف کی وجہ سے ساری آوازیں دب جائیں گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، تم کوئی آواز نہیں سنو گے سوائے چلنے کی جو آہٹ اور سرسراہٹ ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی کانا پھوسی کھسر پھسر ہے، بس۔ فلا تسمعوا الا ہمسا یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، لا تنفع الشفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں دے سکے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، البتہ الا من اذن لہ الرحمن، رحمان جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے، اور وہ جس کو اجازت دی جا رہی وہ بھی رحمان کی مرضی کے مطابق بولے، تو پھر جس کے حق میں سفارش ہوگی اس کو اللہ کی اذن سے وہ سفارش فائدہ دے گی۔ ایک اللہ اجازت دیں گے پھر سفارش ہوگی، اور اجازت بھی دیں گے تو اس کا مطلب نہیں وہ اپنی مرضی سے بولے، اجازت کے باوجود خدا کی منشا کے خلاف وہ کبھی نہیں جائے گا۔ یہ شفاعت کے دو اصول ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بھائی کیوں؟ لوگوں کو کیا پتا؟ لوگ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا خبیث ہو سکتا ہے، سفارش کرنے آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ جس کو چاہیں گے کہ تم نے سفارش کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گا۔ اللہ نے تو معاف کر رہے ہیں، سفارش کرنے والوں کو رتبہ دے کے اللہ ان کو ذریعہ بنا دیں گے، بس۔ یہ میں نے پورے تصور شفاعت کو 7 سمندروں کو بند کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جو لوگوں کے اگلے پچھلے سارے حالات سے واقف ہے، سارے حالات کا احاطہ کرتا ہے اللہ، ظاہر باطن حال ماضی مستقبل سب۔ ولا یحیطون بہ علما، لوگ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کا علم محدود ہے، تو محدود علم والا سفارش کیوں کرے؟ تو اس لیے جس کا علم لامحدود ہے اس کی اجازت پہ سفارش ہوگی۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سارے چہرے خدا زندہ اور پائندہ کے سامنے جھک جائیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اس دن جس نے اپنی گردن پہ ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا وہ بڑا نامراد ہوگا، اور سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہے، کفر کا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ومن یعمل من الصالحات، البتہ جو بندہ نیک عمل کرے گا، لیکن شرط ہے نیک عمل کے لیے کہ پائیدار ہونے کے لیے اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے کہ مومن بھی ہو، مشرک نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِن فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اسے کسی ناانصافی کا، کسی حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ محض نیک اعمال نہیں بچائیں گے، نیک اعمال کے لیے بنیاد ایمان ہے، ایمان ہوگا بندہ بچے گا، نہیں نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ ہماری قدرت کا کمال دیکھیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس قرآن میں ڈراوے مختلف عنوانات سے بار بار بیان کیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں، متقی بن جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا کم سے کم قرآن ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ جب سوچنے سمجھنے کی اور اپنے انجام کی فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی تو یہ صلاحیت شاہد تقوی ان کے اندر پیدا کر دے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اس لیے اس آیت کے حوالے سے بندے کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، یار میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن تقوی نہیں آتا، یار پھر بھی پڑھتے رہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے
کچھ فکر تو ہوتی ہے نا اپنے انجام کی، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھلتی ہیں، کھلتی تو ہے نا، یہی چیزیں انشاءاللہ تقویٰ پیدا کر دیں گی۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ اکبر، وہ اللہ اونچی شان والا ہے، اونچی شان والا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، الملک الحق، حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، میرے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، جب ہماری وحی اتر رہی ہو، جبرائیل امین آپ کو سنا رہے ہوں، تو آپ یاد کرنے کی نیت سے جلدی جلدی اس کو جبرائیل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک دفعہ وحی مکمل ہونے دے، اس کو یاد کروانا، اس کے زبان پر لانا، اس کے مفاہیم کو ادا کروانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی علیہ السلام جب جبرائیل آتے تھے، جبرائیل امین جب وحی سناتے تھے تو آپ اس ڈر سے جبرائیل چلے جائے گا مجھے بھول نہ جائے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، آپ کو پڑھنے سے روک دیا گیا۔ وقل ربی زدنی علما، میرے نبی آپ ساتھ یہ بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے علم میں بڑھا دے۔ اب جو نبی ڈر کے مارے قرآن ساتھ ساتھ پڑھے مجھے بھول نہ جائے، کیا وہ نبی عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ کیا نبی وہ مختار ہو سکتا ہے؟ تقدیر کا مالک ہو سکتا ہے؟ کتنی کھلی ہوئی بات ہے۔ یہی وجہ ہے ان کھلی ہوئی باتوں کو نہ ماننے کا نتیجہ دائمی جہنم، لا الہ الا اللہ۔ تو 114 آیات تک 16 سپارے کی اتنی بات کافی ہے۔ ہم 17 سپارے کی طرف چلتے ہیں۔ 17 سپارے کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں تقریباً 10 سے 11 آیات بنتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء ہے 30 تا 41۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ اکبر، کیا ان لوگوں نے جانا نہیں، غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین، لا الہ الا اللہ، باہم ملے ہوئے تھے، باہم ملے جلے ہوئے تھے، آسمان و زمین کے منہ بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اللہ اکبر۔ اس مقام پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی باتیں لکھی ہیں۔ سائنسی جو توجیحات ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مفصل تفسیر میں کسی وقت کریں گے۔ جو بنیادی باتیں ہیں جو ایک عام آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے انہی پہ بات کریں گے، اور حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ کم و بیش میں وہی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ آسمان و زمین ابتدا میں عدم ہونے میں بھی شریک تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی نہ آسمان تھا نہ زمین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تھا تو پھر ابتدائی مرحلے میں دونوں خلط ملط تھے، یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پہلے دونوں نہیں تھے، جب آسمان و زمین کو اللہ نے وجود دیے تو دونوں ایک آسمان و زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ملے جلے تھے، خلط ملط تھے۔ قدرت کے ہاتھ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، آسمان اوپر زمین نیچے، دونوں کا کیا کہتے ہیں پہلے ایک ہی تھا، سمجھ آئی؟ ایک ہی مادے کی صورت میں آپس میں گھسے ہوئے تھے، دونوں کو الگ الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آسمان یہاں زمین یہاں۔ پھر الگ کرنے کے بعد بھی دونوں کے منہ بند تھے، آسمان کا منہ بھی بند تھا، زمین کا منہ بھی بند تھا، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کوئی فصل اگ سکتی تھی، رویدگی ہو سکتی تھی۔ پھر دونوں کے منہ کھول دیے گئے، اوپر سے پانی کا دہانا، پانی کے چشمے شروع ہو گئے، اور نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے، فصلیں لہلہانے لگ گئیں، اللہ اکبر۔ زمین میں نہریں، زمین میں سبزے، زمین میں کانیں، آسمانوں کو ستاروں سے مزین کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، ان کافروں نے جو میری قدرت کے منکر ہیں، کہ آسمان و زمین تھے ہی نہیں، جب تھے تو ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے الگ کیا، الگ کرنے پر بھی ان کے منہ بند تھے، ہم نے ان کے منہ کھولے، سمجھ آئی؟ فرشتوں کا نزول، فرشتوں کا آنا جانا، آسمانوں کو مزین کرنا، زمین کے مسام کھلنا، اس کے اندر رویدگی ہونا، اس کے اندر فصل بہاراں، اللہ اکبر۔ ففتقناہما،
ہم نے دونوں کو الگ کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی. یہاں یہ نہیں کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، یہ لوگ پھر بھی ہماری تخلیق کی کاریگری پر ایمان نہیں لائیں گے؟ کہ ہماری تخلیق کی کاریگری پر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ افلا یؤمنون. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہماری شان دیکھو، ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے. اللہ اکبر. ان تمید بہم، کہ کہیں یہ ڈاواڈول نہ ہو جائے. زمین میں پہاڑ گاڑے اس لیے گئے کہ زمین ڈاواڈول نہ ہو جائے، کہیں ایک طرف جھک نہ جائے. اس پر میں نے پہلے بھی ایک اپنے جمعے کے بیان میں اشارہ کیا تھا کہ ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو آج کل پہاڑوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے، کہیں اس وجہ سے زلزلے تو نہیں آ رہے؟ یہ جو زمین کے سائنٹسٹ ہیں، یہ ان کا موضوع ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑے اس لیے کہ زمین ڈاواڈول نہ ہو، اور جب پہاڑوں کو کاٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاواڈول تو ہوگی نا. یہ صاف آیات سے مفہوم آ رہا ہے. باقی کام جو زمین کے سائنٹسٹ ہیں ان کی تحقیقات سے اس آیت کی تفسیر میں مدد لینی چاہیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اللہ اکبر. اور ہماری شان دیکھو، ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنا دیے. منزل ایک ہوتی ہے، راستے مختلف ہوتے ہیں جانے کے، تاکہ یہ لوگ راہ پائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ان کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، پھر بھی یہ لوگ جو آسمان میں ہماری قدرت کے نشان ہیں، چاند، ستارے، سیارے، سورج، ان سے بے توجہی کرتے ہیں، ہماری قدرت پر ایمان نہیں لاتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. بہرحال یہ آیت بتاتی ہے کہ لیل و نہار، شمس و قمر، یہ حرکت میں ہے. سمجھ آئی؟ چاند سورج کی حرکت کا اس آیت سے بہرحال پتہ چلتا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، جب نبی علیہ السلام دین کو سامنے رکھ کے بیان کرتے تھے تو لوگ آپ کی موت کی تمنا بھی کرتے تھے کہ یہ شخص مر جائے تو ہماری جان چھوٹے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر آپ کو بددعائیں بھی دیتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے، قتل تک کی شہید کرنے کی بھی سازشیں کرتے تھے. تو یہاں اسی کا جواب ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی فرد بشر کے لیے ہمیشگی رکھی نہیں. اَفَإِن مِتَّ، آپ مر جائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے. اگر آپ پہ موت آ گئی تو انہوں نے کون سا بچنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. اللہ اکبر. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لوگو ہم تم کو اچھے برے حالات میں ڈال کر تمہیں آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے کہ تم نے اچھے برے حالات میں تم دین کے ساتھ وابستہ رہے کہ نہیں، اصول پہ جان دی کہ نہیں. کہیں تم نے اچھے برے حالات میں اصول کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ اچھے حالات میں بدمست تو نہیں ہو گئے؟ برے حالات میں خدا سے گلہ کر کے شکوہ کر کے کافر تو نہیں ہو گئے؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کو بس مذاق بنا لیتے ہیں. اور مذاق بنانے کی وجہ کیا ہے؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر بڑے برے طریقے سے کرتا ہے. یہ مذاق کی وجہ بھی ہے، خود مذاق کا مضمون بھی ہے. جو بعض کسی اردو مفسر نے یہاں لکھا ہے کہ بھائی یہ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ مذاق کا مضمون نہیں بلکہ مذاق کے مضمون کی وجہ بیان ہو رہی ہے. یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن یہ مذاق کا مضمون بھی بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کوئی اپنی اوقات سے بڑی بات کر دے نا، کہتے یہ منہ اور مسور کی دال. سمجھ آئی بات کی؟ اپنی اوقات سے بڑی بات کر دے تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو ان کافروں کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت نہیں تھی، بلکہ کافروں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی بے توقیری تھی اس دین کی دعوت کی وجہ سے.
اس لیے وہ کہتے تھے اچھا یہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، خدا ہمارے معبودوں کی شان دیکھو اور یہ بندہ دیکھو، نعوذ باللہ۔ ایک کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی اوقات دیکھو، یہ ہماری کیا کہتے ہیں خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو بھائی یہ مذاق ہی تو ہو گیا نا، ٹھٹا بنانا۔ اچھا ہاں سنس کی، اچھا یہ بندہ ہے جو کیا کہتے ہیں تمہارے معبودوں کا ذکر کر، اچھا یہ بھی خود فکرہ مذاق کا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو اس فکرے مذاق کے فکرے پر بھی غیرت آ رہی ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، میرے نبی کو مذاق بنانے والے خود رحمان کے منکر ہیں، اس کی توحید کے منکر ہیں، رحمان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور میرے نبی کو یہ غیرت و حمیت سے عاری لوگ مذاق بناتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اللہ اکبر۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تھے، یہ کہتے اچھا تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو نا نہ ماننے پر، لے آؤ ذرا جلدی سے، تو کہا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ہم تمہیں اپنے قہر کی انتقام کی نشانی ضرور دکھائیں گے، جلدی نہ کرو، اس جلدی میں تمہارا نقصان ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ لوگ طنزیہ طور پر کہتے ہیں اچھا اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ یہ کب پورا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ عذاب کے منکرین، آخرت کے منکرین، توحید کے منکر لوگ جان جائیں، اللہ اکبر، کہ ایک وقت آئے گا جب یہ اپنے چہروں سے آنکھ کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کو جان جائیں جس وقت یہ اپنے چہروں سے آنکھ کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے آنکھ کو ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ یہ بلا قیامت کی اچانک ان پر آ دھمکے گی، اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، ان کے ہوش اڑا دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر ان کے اندر اس کو ٹالنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کر لیں آج مذاق۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، انسان بار البشر ہے، اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو تسلی تو ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیں، ہمارے نبی کو تسلی سب سے پہلے اللہ سے ملتی تھی، پھر تسلی کا سامان اصحاب رسول بھی تھے کہ جب اللہ کے نبی اپنی محنت کی ہوئی لہلہاتی فصل کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ٹھٹا کیا گیا ہے، مذاق کیا گیا ہے، پھر ہوا کیا؟ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹھٹا کیا ان کو عذاب نے گھیر لیا، اور پھر کس عذاب نے گھیر لیا؟ جس عذاب کا ٹھٹا کرتے تھے، یعنی ٹھٹے دو ہو گئے، رسول سے بھی عذاب، رسول جس عذاب کی دھمکی دیتے تھے اس عذاب کا بھی ٹھٹا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق کیا گیا، کوئی بات نہیں، تسلی رکھیں۔ تو پھر تو ٹھٹا کرنے والوں کو ہمارے عذاب نے گھیرا، پھر اس عذاب نے گھیرا جس عذاب کے ساتھ یہ ٹھٹا کرتے تھے۔ ناظرین وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔